الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ معزز حاضرین و سامعین، ماہ ذوالحجہ کی 12ویں رات ہے، اور اسی مناسبت سے ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترنے والی کتاب لا ریب کی قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ فتح کی آخری آیت، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، آپس میں نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو کہ وہ رکوع کرتے ہوں گے، سجدہ کرتے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات نظر آئیں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان لوگوں کا ذکر، ان لوگوں کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کتنی شان والی ہے، کتنی عظمت والی ہے کہ خود رب العالمین اعلان فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات کے اندر جو بھی
بدبخت ہوا، بد نصیب ہوا، وہ اس نے کہا کہ یہ رسول نہیں ہے معاذ اللہ، یا کچھ اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں ساری کائنات کا خالق و مالک اعلان کرتا ہوں کہ جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ میرے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح ہم کلمے میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو جنت کے داخلے کے لیے یہ اقرار ضروری ہے اللہ کی الوہیت کا، اس کے سچے وحدہ لا شریک معبود ہونے کا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار جو ہے یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا، پھر محبوب کے صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھی چنا اور محبوب کے لیے خاص صحابہ کو بھی چنا۔ یہ سارے چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو صحابہ کرام، جو ساتھی، جو احباب، جو ماننے والے جانثار غلام عطا فرمائے ہیں، وہ سارے ہی شان والے، سارے ہی عظمتوں والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی شان خود رب العالمین بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین معہ، اور جو لوگ اس محبوب کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا کبھی رکوع کرتے ہوں گے، کبھی سجدہ کرتے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رضا ہی تلاش کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ اور ان کے پیشانیوں میں سجدوں کے آثار ہیں، اور محبوب کا ذکر بھی ازل سے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ محبوب کے صدقے، محبوب پر جان نثاری کرنے والے صحابہ کرام کا ذکر بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ شان والے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ کتنی واضح دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے ہوئے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کر دی ہے کہ کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ تو بلند و بالا ہے، رفیع الشان ہے، آپ کے صحابہ کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ یہ اسلام میں سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین انصار اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ایک تفسیر کے مطابق سارے صحابہ کرام اولین و آخرین میں شامل ہو گئے۔ فرمایا جنہوں نے بھی بھلائی کے ساتھ محبوب کے ان جانثار صحابہ کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے باغات ہیں جن میں نہریں جاری ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات اور دیگر آیات ان صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے اعلان فرما دیا تھا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں
اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کیونکہ جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے میری دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے، اور اگر کسی کے دل میں صحابہ کی دشمنی ہے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ نبی کریم سے بھی محبت نہیں رکھتا۔ اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے حوالے سے شان بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم بھی شان بیان کر رہا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ سورہ فتح کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیہ کریمہ کے اندر جو اوصاف ہیں تمام صحابہ کرام میں عمومی طور پر یہ پائے جاتے ہیں، اور بالخصوص اس کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے والذین معہ، جو لوگ ساتھ تھے، تو سب سے زیادہ قریب جو رہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وفاؤں کے پیکر، وہ اپنا تن من دھن جان مال اولاد سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ صدیق اکبر ساتھ ہیں، وہ بچپن میں بھی ساتھ ہیں، وہ جوانی میں بھی ساتھ ہیں، وہ سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، امن میں بھی ساتھ ہیں، غزوات میں بھی ساتھ ہیں، گھر میں بھی ساتھ ہیں، بازار میں بھی ساتھ ہیں، اور دنیا میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور یوم حشر میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو والذین معہ کا جو بدرجہ اتم حسین نمونہ ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور دوسری بات، اشداء علی الکفار، اگرچہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ شان ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، یہ جانثاران رسول، یہ سارے شان والے، جانثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، سب کفر کے اوپر خرمنے باطل پر بجلی بن کر گرنے والے تھے، اور کفر جو ہے وہ کئی میل دور ان صحابہ کرام کی للکار سے لرز اٹھتا تھا، لیکن خاص کر اس کی شان کا مظہر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بارے میں کہا گیا نا کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر جس راستے سے تو چلتا ہے نا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بڑا ہوتا تھا، روب بڑا ہوتا تھا۔ اور بہرحال تیسری شان جو یہاں ذکر کی گئی، رحماء بینہم، سارے صحابہ شان والے، سارے آپس میں نرم، ایک دوسرے کے ہمدرد، دکھ درد میں شریک ہونے والے، دکھ درد بانٹنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، لیکن خاص کر اس صفت کے حامل بدرجہ اتم اور کامل الایمان، کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ان کا ذکر آج ہم نے چونکہ تفصیل سے کرنا ہے تو میں چوتھی جو شان ہے اس کا بھی ذکر کر کے پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارے صحابہ کی یہ شان ہے، سب رب کے فضل کے متلاشی، سب رب کی رضا کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے، سب رب کی بارگاہ میں جھکنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ لیکن جو شان رکوع و سجدہ کرنے کی سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے وہ سب سے جدا گانا ہے، اور اس لحاظ سے اس شان کے مظہر حضرت حیدر کرار
مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 صحابہ کا جو گلدستہ ہے اور جن کو ہم خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، یہ سارے صحابہ کے سے شان والے اور سارے صحابہ کے سرخیل ہیں، سارے صحابہ کے یہ لیڈر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں۔ انہی میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان کا ذکر آج ہم کریں گے اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے اس میں 2 روایات ہیں۔ ایک روایت میں 12 ذو الحجہ اور ایک روایت میں 18 ذو الحجہ ہے، اور آج 12ویں کی رات ہے، 12 ذو الحجہ ہے، تو 18 یا 12 آپ کی شہادت 35 ہجری میں ہوئی، اور 35 ہجری اور یہی ذو الحجہ کا مہینہ تھا۔ ڈیٹ کے بارے میں عرض کر دیا ہے کہ 12 یا 18 تھی جب مصر کے باغیوں نے، بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ 40 دن تک محاصرہ رہا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کو محصور کر کے رکھ دیا گیا، پانی بھی بند ہو گیا، سارے سلسلے سختیوں کے جاری تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں خون بہانا پسند نہیں کیا، اور وہ محاصرہ بھی برداشت کیا۔ 40 روز کے محاصرے کے بعد ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں ملا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے یہ فرمایا ہے، آپ نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا ہے پانی کا جس کو پی کے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے دونوں کندھوں کے درمیان اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہو تو یہیں انتظام ہو جائے اور پانی کا یہیں روزہ کھولنے کا انتظام ہو جائے، اور چاہو تو ہمارے پاس آ کے روزہ کھولو۔ اور اسی دن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دن میں جب وہاں سے چلا گیا تو وہی دن تھا کہ جب آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے تھے، پاک کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، اور تلاوت کے دوران ہی آپ پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے امت کو قرآن پاک جمع کر کے دیا، جامع القرآن آپ کی شان ہے، اور اس قرآن سے محبت اتنی ہے کہ شہادت کے وقت بھی اسی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کا جو مبارک خون ہے وہ اس کے قطرے مصحف کے ورق پر پڑے، اور اس جگہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان قریب ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت کرے گا دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس آیہ کریمہ کے اوپر آپ کے خون مبارک کے قطرے جو ہیں وہ گرے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا ایک روایت کے مطابق، اور ذو الحجہ کا مہینہ تھا۔ آپ نے 12 سال خلافت کے امور کو انجام دیا، اور آپ کی خلافت کے دوران بڑی بڑی فتوحات ہوئیں۔ افریقہ تک جو ہے مسلمان فتح کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 12 سالہ خلافت کا یہاں دور مکمل ہوا جب آپ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شہادت کے حوالے سے
کہ یہ کیا اعزاز تھا کہ آپ کو شہید مدینہ کہا جاتا ہے، شہید مدینۃ المنورہ۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ شہادت ملی ہے تو کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ دعائیں لوگ کرتے ہیں نا کہ ایمان پہ دے موت مجھے مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ تو یہ سارے شان والے صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے الہ العالمین، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کرنا اور میری موت اپنے محبوب کے شہر میں رکھنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ سعادت ملی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ صعوبتیں بھی برداشت کی، وہ مشکلات بھی برداشت کی، اور شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، جس دن آپ کو شہید کیا گیا، میں نے ایک پر اسرار آواز سنی۔ آواز یہ آ رہی تھی، ابشر ابن عفان بروح و ریحان وبرب غیر غضبان، ابشر ابن عفان بغفران و رضوان۔ یعنی کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، اے عفان کے بیٹے عثمان غنی، تمہیں خوشخبری ہو جنت کی خوشبوؤں کی اور ریحان کے پھولوں کی، اور تمہیں خوشخبری ہو تم رب سے اس حال میں ملے ہو کہ رب تم سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ اور اے ابن عفان، تمہیں خوشخبری ہو بخشش کی اور رضا کی۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کوئی بولنے والا نظر نہیں آیا، یعنی یہ غیب سے کوئی ندا کر رہا تھا اور جس کو وہ دیکھ نہیں سکے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت اتنی عظیم شہادت ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس شان کی شہادت، اور پھر اس شہادت پر گواہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ شہادت پر گواہی، شہادت کی سند، شہادت کا سرٹیفکیٹ، شہادت کا اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے چکے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ احد پہاڑ کے اوپر جب تشریف لے گئے تو اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، اور ساری کائنات جاندار ہوں یا بے جان، جیسے ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے نا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، اسی طرح ہر شے یہ جانتی ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ مجھے مسلم شریف کی روایت میں کہ مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے مکہ مکرمہ میں، جب میں گزرا کرتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کہا کرتا تھا، پتھر سلام کرتے تھے، درخت جھک جایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گواہیاں کائنات کی ہر شے سے ملتی ہیں، تو اسی طرح ہر شے عاشق رسول بھی ہے۔ انسانوں میں کچھ ہوں گے بد نصیب کے جو نہیں ہیں، ورنہ بے جان چیزیں
یہ ہمارے خیال میں تو جن میں جان میں نہیں ہے وہ بھی عاشق رسول، احد پہاڑ بھی عاشق رسول، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو سچے دل سے رسول کریم سے محبت کرے گا نبی کریم بھی اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ پہاڑ لرزا، کانپا۔ آپ نے فرمایا اسبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اس وقت تمہارے اوپر تشریف فرما ہیں ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ تو وہ کون کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سند تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما دی، تو اس میں تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ شان والے شہید مدینہ منورہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ہم نے آج ذکر کرنا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی خاندان قریش، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جن کی قربانی کی سنت آج یا کل آپ ادا کر چکے اور کئی لوگ کل بھی کریں گے، انہی کی اولاد میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ وہ اس طرح آپ سلسلہ نسب دیکھیے، حضرت عثمان کے والد عفان، عفان کے والد ابی العاص، ابی العاص کے والد امیہ، امیہ کے والد عبد شمس، اور عبد شمس کے والد عبد مناف، اور یہ وہ عبد مناف ہیں جہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب مل جاتا ہے، یعنی 5ویں نمبر پہ جا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کا شجر نسب ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لحاظ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور قرابت حاصل تھی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء ہی اسلام لے آئے تھے، اور جب آپ اسلام لائے آپ کے چچا نے اور خاندان میں جو کفار تھے انہوں نے بہت سختیاں کیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، اور 2 ہجرتیں آپ نے کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس لیے آپ کا ایک لقب صاحب الہجرتین بھی ہے۔ کیا ہے جی؟ صاحب الہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کو جو شرف ملے، جو اعزازات ملے، ان میں سے یہ بھی ہے صاحب الہجرتین، اور اسی طرح ہیں ذوالنورین۔ ذوالنورین کس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے ایک کا انتقال ہوا پھر دوسری کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، 2 صاحبزادیوں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو یہ سعادت ملی ہو کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم ہیں، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کی
دو نورانی صاحبزادیاں جب آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ کا لقب ذو النورین پڑ گیا، دو نوروں والے، دو نوروں والے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد تھا ان پر کہ جس کو آپ ایک دنیا کا دستور دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کسی جگہ رشتہ کرتا ہے اپنے بچے یا بچی کا تو بڑی احتیاط کرتا ہے، بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، بڑے جانچ پڑتال کے بعد جب اس کو اعتماد حاصل ہوتا ہے پھر وہاں رشتے کا سلسلہ چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دی ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ اعتماد تھا اور آپ کے معتمد علیہ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق یعنی جنت کے اندر میرا ساتھی عثمان ہوگا، جنت کے اندر میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ اور دیکھیے وہ بڑی مشہور حدیث یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا ایک ہی مجلس میں نام لے کر ذکر کیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس کی ابتدا میں دیکھیے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، عمر فی الجنہ، عمر جنتی، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، علی فی الجنہ، علی جنتی۔ ابتدا میں یہی 4 صحابہ کرام، یہ 4 یار، ان کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعد میں حضرت زبیر ابن عوام کا بھی ذکر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی ذکر ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی ذکر ہے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا بھی ذکر ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا بھی ذکر ہے، حضرت سعید ابن زید کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پر کتنا اعتماد ہے اور کیسے ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اعزازات بیان فرما رہے ہیں، ان کی شانیں بیان فرما رہے ہیں۔ اور ساری زندگی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیے رکھا سوائے غزوہ بدر کے، باقی تمام غزوات میں بنفس نفیس جہاد میں بھی شریک ہوئے۔ اور دیکھیے جان اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ وقف رکھی، جہاد میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ کی صاحبزادی رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی جو آپ کے نکاح میں تھیں، تو کہا کہ تم میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو، تمہیں بدر کا ثواب بھی ملے گا، بدر کا مال غنیمت بھی ملے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیار سے ان کو بدری صحابہ جیسا ثواب بھی عطا فرما دیا اور ان کو مال غنیمت بھی عطا فرما دیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ایک نقطہ اس میں سمجھ آتا ہے کہ اگرچہ یہ تو ویسے ہی گھرانہ ہی بڑا شان والا تھا، اس کائنات کا سب سے زیادہ عظمتوں والا گھرانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کی صاحبزادی کی خدمت یا دیکھ بھال کرنا یہ تو ہے تھی سعادت، لیکن اس سے ایک توجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر شوہر اپنے گھر والے کی خبر گیری کرے تو اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ سوشل جو میسیج ہے اپنے معاملات دنیا کے، ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ازدواجی معاملات میں کہ بالکل اس کو پوچھو ہی نہ، خیال نہ کرو، اگر آپ پوچھو گے تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ نہیں، گھر والوں کا، اہلیہ کا، اہل خانہ کا خیال کرنا یہ تو صحابہ کی سنت ہے، نبی پاک کا حکم ہے۔ اور بدری، ان کو تو پھر بدری جہاد کرنے والے صحابہ کا بھی ثواب ملا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو شان عطا فرما رہے ہیں۔
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے گھر بلاتے ہیں دعوت پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ فرما ہوتے ہیں ایک ایک قدم گن رہے ہیں، پوچھا کہ اے عثمان غنی یہ کیا کر رہے ہو، گن کیوں رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر جلوہ فرما ہوں گے جتنے قدم چل کے آئیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان بھی قربان ہو رہی ہے، مال بھی قربان ہو رہا ہے۔ اور وہ بڑے مشہور واقعات ہیں، آپ نے سارے سنے، وہ بچپن سے آپ پڑھتے ہوں گے کتابوں میں بھی، بیر روما کا وہ کنواں خریدا تب بھی جنت خرید لی، مسجد نبی کی توسیع کی تب بھی جنت خرید لی، اور دیگر بہت سے آپ نے ایسے کام کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی بشارتیں دی ہیں۔ غزوہ تبوک کے اندر جیسے جیش عسرہ یعنی تنگی کا لشکر تھا، مراد یہ ہے کہ اس وقت ظاہری وسائل کم تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فنڈ کا حکم ارشاد فرمایا اور ترغیب دی تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں جو دینار رکھنے والے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں میں پلٹتے رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے ان کو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یہ فضیلت میں کہا، اگرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی خوف خدا کا پیکر رہے، عشق مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے، کاربند رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیرو رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے ممبر سے اترتے ہوئے، ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے پوچھ نہیں ہوگی، اور اونٹ دیے، پہلے اعلان کیا 100 اونٹ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دینے لگے، پھر کہا 100 اونٹ مال سمیت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، پھر کہا، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ مال سمیت۔ تو بہرحال یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں ہیں اور ان کی عظمتیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں، اور اسی لیے آپ کو غنی بھی کہا جاتا ہے۔ غنی کا لقب اس لیے ملا کہ آپ اگرچہ مالدار تھے لیکن مال رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ نثار تھا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کا مال خرچ ہوتا تھا۔ اگر اللہ تعالی ہمیں مالدار بنائے تو ایسا بنائے کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، تو اس سے ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ مال رب کی بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو ہم صحیح استعمال نہ کریں تو یہی آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ مال لے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتا ہے، اور اگر مال اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احکام کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہی مال ہمیں نجات دلائے گا، اور اگر اسی مال کے ذریعے رب کے ناراضگی والے کام کیے جائیں تو پھر یہی مال وبال بن جائے گا۔ تو جو لوگ جشن مناتے ہیں، جو لوگ عیدیں مناتے ہیں، جو لوگ تہوار مناتے ہیں، آج رات بھی ایک آپ سمجھیں کہ ہماری آزادی کی رات بھی لوگ مناتے ہیں، تو منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں، لیکن دیکھیے کہ اس طریقے سے منائیے جس سے رب مان جائے۔ کسی بھی کام کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ کے پاس مال ہے، وسائل ہیں، لیکن ایسے طریقے سے نہ کریں کہ لوگ تنگ ہوں، مریض آپ کو بد دعائیں دیں، اور لوگ اور خواتین اور دیگر لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ طوفان بدتمیزی برپا کریں۔ ایسے کاموں سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، اور اس طرح کے جشن جو منانے والے لوگ ہیں بعد میں ایسا وقت آتا ہے کہ پھر ان پر حسرت ہی کی جا سکتی ہے کہ کاش یہ اپنا مال اچھے کاموں میں گزارتے، اچھے کاموں میں لگاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جان اولاد سب وقف کیا تھا، جان بھی دے دی تھی، مال بھی لگایا تھا،
ان کی مبارک زندگی سے ایک درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ مال کو صحیح سمت میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ بہرحال میں آخری ایک حدیث شریف بیان کر کے بعد مکمل کروں گا۔ آپ کی شان تو ساری رات بیان کرتے رہیں، ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان کی اور بڑی شان ہے۔ ہاں ایک پیغام ویسے میں نوجوانوں کے لیے ضرور یہ پیش کرتا ہوتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہتمام سے ان کے لیے بیٹھ گئے اور اپنے پنڈلی مبارک کا کپڑا صحیح کیا اور یہ فرمایا۔ تو یہ کامل الحیا بھی ہیں۔ آج کے دور کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور ماؤں بہنوں اور ہماری بچیوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے ہیں وہ با حیا ہوتے ہیں۔ اور نبی اتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان ہے اور اتنے پاکیزہ ہیں، آپ کو اللہ نے پھر فراست بھی وہ عطا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا اور اس کی نظر کسی خاتون پہ پڑ گئی اور اس کے ذہن میں کچھ بات آ گئی، کوئی ایسی ویسی بات آ گئی۔ تو جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم زناکار آنکھیں لے کر یہاں آ جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ پر یہ کون سا زمانہ ہے وحی نازل ہونے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو اس کے بعد تو وحی کا سلسلہ رک گیا، تو آپ کو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً وحی کا سلسلہ تو رک گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی فراست عطا کی ہے کہ میں دل کے حالات کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے قرآن کریم میں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ مطففین میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ہم دلوں پر داغ لگا دیتے ہیں۔ جو لوگ کمائی کرتے نا، گناہ کرتے ہیں تو اس کا داغ دل پر ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کمائیاں یہ لوگ کرتے ہیں ان کے دلوں پر اس کا داغ لگ جاتا ہے، اور اس کی نحوست اللہ والے پڑھ لیتے، چہرے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے، غالباً آپ نے میری حدیث سنی ہوگی کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے، دل کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے با حیا ہیں اور اتنے حیا کے پاس بان ہیں کہ کوئی نظر بھی بھٹک جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہچان لیتے، اس کی اصلاح فرماتے۔ اور اسے کیوں کہا کہ زناکار آنکھیں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ زنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ جب آنکھیں غلط دیکھتی ہیں اور غلط سوچ پیدا کرتی ہیں تو یہ آنکھوں کی بدکاری ہوتی ہے۔ آنکھوں کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ تھی کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیچی نظریں اور کل کی خبریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور حضرات محترم، ہمیں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کو حرام سے بچانا ہے۔ دیکھیں، برتن میں اگر آپ نے صاف چیز ڈالنی ہے، دودھ وغیرہ ڈالنا ہے تو آپ دھوتے ہیں، اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں۔ آج کل تو پھر وہ بھی کرتے ہیں نا، جراثیم بھی نہ ہوں، تو ہر لحاظ سے احتیاط کرتے ہیں کہ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہے اس میں کوئی جراثیم نہ ہو، ظاہری صفائی بھی، اور آج کل یہ سائنسی صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں
دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں، رب کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اور قیامت میں رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو ان آنکھوں کو آج پاک کر لیں۔ جن آنکھوں میں محبوب نے سمانا ہے، اس پاک محبوب نے سمانا ہے، اس آنکھوں کو گندگی سے صاف رکھیں، اچھی نظر رکھیں۔ بہرحال وہ جو حدیث شریف میں سنانا چاہتا تھا وہ بڑی تفصیلی ہے، لمبی ہے، لیکن اس کا صرف مفہوم میں جلدی سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے گھر میں وضو کیا، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف مسلم شریف کی، فرمانے لگے کہ میں نے گھر میں وضو کیا اور میں نے نیت یہ کی کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ سوچئے صحابہ کا عشق اور محبت دیکھیے کہ نیت کیا ہے، نیت کدھر کی ہے، نیت کدھر کی ہے۔ وضو کیا ہے اور نیت کیا کر رہے ہیں کہ آج بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا بھی عبادت ہے۔ وضو کر کے بھائی یہ ٹھیک ہے جی، وضو کیا تو میں 2 نفل پڑھوں گا، 100 نفل پڑھوں گا، وضو کیا ہے تو میں قرآن پاک پڑھوں گا، ٹھیک ہے وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کہ جب بتاتے ہیں کہ میں نے گھر میں وضو کیا اور ارادہ یہ کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا دن رہنا ہے، محبوب کے ساتھ رہنا بھی عبادت ہے۔ اور صحابہ کا یہ جو تڑپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری کی، یہ صحابہ کی خواہش ہے، ویسے بھی تو ملتے ہوں گے نا، لیکن آج پورے دن کی نیت کر کے گئے کہ آج محبوب کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ کہتے میں مسجد نبوی میں پہنچا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے، آپ کہیں تشریف لے گئے تھے، تو مجھے بتایا گیا، میں بھی ادھر تشریف لے گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ بیر عریس ایک باغ تھا، اس کے اندر ایک کنواں تھا، اس باغ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، میں بھی دروازے کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجت فرمائی اور اس کے بعد وضو فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کی جو اوپر منڈیر بنی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہو گئے، اس طرح کہ آپ نے اپنے دونوں پاؤں کنویں کے اندر لٹکا لیے اور مبارک پاؤں کنویں کے اندر لٹکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک پنڈلیوں سے کچھ کپڑا ہٹا لیا اور وہاں پر تشریف فرما ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میں نبی پاک کا دربان بنوں گا۔ نیتیں دیکھیں، نیتیں دیکھیں، یہ بھی سعادت ہے نا کہ جس در کا دربان جبریل امین ہے، اس در کے لیے یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ آج جو ہے، اب کوئی پوچھ سکتا ہے جی کہ یہ کہاں کوئی قرآن میں لکھا ہے یہ عبادت ہے ایسا کرنا۔ یہ بعض اوقات ہوگا نا، گنبد خضرا کو کوئی دیکھنے لگے تو لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اسے کیوں دیکھ رہے ہو، یہ کون سا کوئی ثواب کا کام ہے، ایسے بھی لوگ سوال کرتے ہیں بعض لوگ۔ تو بھائی حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آج میں نبی پاک کا دربان بنوں گا، تو یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ عبادت ہے؟ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو بہرحال متفق علیہ حدیث بخاری شریف کی، تو وہ وہاں پر تشریف فرما ہو گئے دروازے پر، تو دروازہ کھٹکا، پوچھا کہ کون، تو کہا کہ میں ابو بکر ہوں۔ کہا آپ ٹھہریے، علی رسلی کا یہاں ٹھہریے، میں ذرا اجازت لے کے آتا ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو آج رحمت عالم کی رحمتیں جوش پر ہیں، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج جنت بانٹ رہے، جنت بانٹ رہے، کہا اجازت بھی دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ میں
فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا، میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اسی طرح منڈیر پر بیٹھ گئے۔ دوبارہ کہنے لگے کہ میں آ کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ میرا بھائی بھی گھر میں آ رہا تھا میرے ساتھ، پیچھے اس نے آنا تھا، تو کاش اب کوئی آئے نا تو میرا بھائی آ جائے، اب کوئی آئے تو میرا بھائی آ جائے۔ آپ نے دیکھا نا کہ اگر کوئی محلے میں کوئی چیز بانٹتا ہو تو چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، خود بھی لیتے اور پھر کوشش کرتے کہ بھائی میرا آ جائے، وہ بھی لیتے ہیں، نہیں آتا تو کہتے ہیں بھائی جان میرے برا بھی دے دیو۔ تو یہ تو ہم چیز بانٹتے ہیں نا، ہم کوئی گولیاں ٹافیاں بانٹ دیں گے، کوئی نان بانٹ دیں گے، کچھ بانٹ دیں گے۔ یہ ساری کائنات کے مالک ہیں، یہ جنت کے بھی مالک ہیں، یہ محبوب جنت بانٹ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی یہ جستجو ہے کہ اب دروازے پہ آنے والے کو جنت مل رہی ہے تو اب میرا بھائی آ جائے نا، وہ بھی اس کو بھی یہ تحفہ مل جائے۔ تو بہرحال دوبارہ دروازہ کھٹکا تو اس بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ کہا اعلیٰ رسلی کا یہاں ٹھہریے، میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ پھر حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں، پھر سلام عرض کی، کیسی سعادت ہے، بار بار حاضری ہو رہی ہے۔ کہا تھا آج رہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو سعادتیں مل رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید اللہ وبشرہ بالجنہ، اس کو بھی اجازت دے اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ ان کو بھی خوشخبری ملی، وہ بھی تشریف لے آئے اندر اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف بیٹھ گئے، یعنی دائیں طرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی پاک کے دوسری طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ اب یہ جو سائڈ تھی منڈیر جو ہوتا ہے نا کنویں کے اوپر جو بنی ہوتی ہے، اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ مکمل ہو گئی اور یہ اسی طرح جلوہ فرما ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوبارہ دروازے پر جا بیٹھے اور پھر وہی خواہش دل میں کہ آئے کاش میرا بھائی آ جائے۔ اب پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ کہا عثمان آ گیا۔ کہا حضور ٹھہریے، اعلیٰ رسلی کا آپ یہاں ٹھہریے، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، فرمایا اِذن لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، ان کو اجازت بھی دے دو، جنت کی خوشخبری بھی دے دو، ساتھ یہ بھی بتا دو کہ ایک آزمائش آئے گی جو ان کو پہنچے گی۔ جنت کی خوشخبری بھی اور مستقبل کی خبر بھی، علی مع بلویٰ تصیبہ، ساتھ ایک آزمائش بھی آئے گی، اجازت بھی ہے، جنت کی خوشخبری بھی ہے، مع بلویٰ تصیبہ، لیکن ساتھ ایک مصیبت بھی انہیں پہنچے گی، ایک آزمائش بھی ان کے لیے آئے گی۔ تو اب روایت میں یہ آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے جا کے یہ بتایا تو انہوں نے الحمدللہ بھی پڑھا اور اللہ المستعان بھی پڑھا۔ الحمدللہ کس پہ پڑھا کہ جنت کی خوشخبری ملی ہے، اور واللہ المستعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد لی جاتی ہے، یعنی جو آزمائش محبوب نے خبر دی ہے آ کر تو رہے گی لیکن میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور اب منڈیر کی آپ کے بالکل سامنے دوسری طرف آپ جلوہ فرما ہو گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اسی طرح بیٹھ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ترتیب سے نا مزارات آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات کی تعویل کی ہے، یعنی اشارہ تھا اس حدیث شریف میں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ساتھ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ذرا تھوڑا سا ہٹ کر ہیں۔ تو مزارات بھی اسی طرح ہیں کہ گنبد خضرا کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت یہ جو باغی تھے ان کا اتنا
شور و غل تھا اور انہوں نے اتنی ہلڑ بازی مچائی ہوئی تھی، 3 دن تک آپ کا جنازہ پڑا رہا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع میں ایک وہ جگہ کہ جہاں پر ابھی تک کوئی دفن نہیں ہوا تھا، ایک سائڈ پہ جا کے آپ کو دفن کیا جا سکا، اور اسی وجہ سے آپ کا مزار تھوڑا سا ہٹ کر بنا، اور وہ جو اس وقت کنویں کے اوپر ایک شکل تھی، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ یہ اسی کی طرف اشارہ بھی تھا۔ تو بہرحال یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یاد کے جتنے بھی ہم نے تذکرے کیے اور جتنا بھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سارے جاں نثار صحابہ سے ہمیں محبت عطا فرمائے، بالخصوص 4 یاروں پہ ہمیں فدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔